پتہ نہیں آپ ہی نے مجھے یہ کیوں کہا کہ مدرسے سے جلدی فارغ ہو جاؤ تو اپنی سہیلی کے گھر چلی جانا، لیکن ابھی گھر مت آنا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں آپ ہی؟ تو وہ جلدی سے بولی، مجھے بازار جانا ہے۔ تم اکیلی گھر میں کیا کرو گی؟ پہلے تو میں شمیم کے گھر گئی، لیکن معلوم ہوا کہ وہ اپنی کزن کے ہاں گئی ہوئی ہے۔ پھر میں سمرا کے گھر چلی گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو سمرا کی امی نے جھانک کر دیکھا اور دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ ہر طرف سے بے رخی اور نفرت مجھے ہی ملنی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں۔ آپ ہی کی بات بار بار ذہن میں گونج رہی تھی کہ ابھی گھر مت آنا۔ بے بس ہو کر میں نے فیصلہ کیا کہ کہیں تنہا وقت گزار لوں، لیکن آخر کار ہمت ہار کر گھر آ گئی۔ میرے بیگ میں ہمیشہ ایک چابی رہتی تھی، اسی سے دروازہ کھولا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ گھر میں مہمانوں کی چہل پہل تھی، جبکہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ وہ گھر پر نہیں ہوں گی۔ اب کیا ہو رہا تھا؟ جیسے ہی میری نظر آپ ہی پر پڑی، ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑا اور زبردستی مجھے کمرے میں لے گئیں۔ پھر ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ میں نے کہا تھا ابھی گھر مت آنا، پھر کیوں آئی ہو؟ ان کا غصہ اور لہجہ دونوں میرے دل میں ایک کانٹے کی طرح چبھے۔ روتے ہوئے میں نے کہا، آپی میں کیا کرتی؟ سب سہیلیاں کہیں نہ کہیں چلی گئی تھیں، سمرا کی امی نے تو اندر بھی نہیں آنے دیا۔ میری بات سن کر آپی نے دانت پیس کر کہا، تو کہیں بیٹھ کر میرا انتظار کر لیتی، کم از کم آج میرا رشتہ تو پکا ہو جاتا۔ رشتہ؟ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیا ہوا آپی؟ یہ تو خوشی کی بات ہے نا، آپ کا رشتہ پکا ہونے والا تھا۔ میں خوشی سے چہک اٹھی۔ اچھا، میں ان سے مل کر آتی ہوں۔ کہتے کہتے میں اپنے کپڑوں پر نظر دوڑانے لگی۔ نہیں، پہلے چینج کر لیتی ہوں۔ ابھی میں کچھ کرتی کہ آپ ہی نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ خبردار جن کے سامنے گئی، آج بھی تمہاری نحوست کا سایہ میرے نصیب پر پڑ گیا تو؟ یہ سن کر میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ کیا مطلب آپ ہی؟ کیوں نہیں پکا ہوگا رشتہ؟ میں بے قراری سے بولی۔ آپ ہی نے مجھے گھور کر دیکھا، دانت پیستے ہوئے کہا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تبھی پیچھے سے چچی کی آواز آئی، روبینہ جلدی آ جاؤ۔ آپ ہی میری طرف پلٹ کر بھی بغیر دیکھے تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ میں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ ایک وہ آپ ہی تھی جو ہمیشہ زمانے کے تانوں اور باتوں سے مجھے بچاتی تھی، اور آج وہی آپ ہی میری ذات پر شک کر رہی تھی، میری موجودگی کو نحوست سمجھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی بھی وہ ایسا کر سکتی ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ باقی لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ہر کسی کو یہی لگتا تھا کہ میری قسمت بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ میں نے اگر کسی پر اپنا سایہ ڈال دیا یا کسی کے ساتھ بیٹھ گئی تو میری قسمت کے کالے سائے اور نحوست ان کی قسمت پر بھی پڑ جائے گی۔ بھلا آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں برا سوچے گا؟ میں یہی سوچتی تھی۔ میرا نام نور ہے، میرا نام ہی نور ہے، لیکن میری زندگی میں روشنی کی تو ایک رمق بھی نہیں تھی۔ میری زندگی پوری اندھیر تھی جب میں پیدا ہوئی تھی۔ میرے ابا میرے پیدا ہونے کے 2 مہینے بعد ایک حادثے کا شکار ہو کر ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد میری دادی نے مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میری دادی ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ اس نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہے، اس کے آنے سے نحوست ہمارے گھر میں آ گئی ہے۔ وہ میری ماں سے کہتی تھی کہ اسے لے کر کہیں دور چلی جا۔ یوں آنکھیں کھولتے ہی میں نے اپنے لیے ایسے برے الفاظ سننا شروع کر دیے تھے۔ یہیں تک نہیں، بلکہ جب میں 5 سال کی ہوئی تب میری سالگرہ تھی۔ میری سالگرہ آج تک کسی نے نہیں منائی۔ 5 سال میں نے اماں سے کہا تھا کہ اماں میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اپنی سالگرہ مناؤں۔ اماں نے مجھے خاموش کروا دیا، لیکن چپکے سے انہوں نے میرے لیے ایک کیک بنایا تھا۔ میری دادی نے جیسے ہی وہ کیک دیکھا فوراً زور سے فرش پر دے مارا۔ کیک ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ تبھی میری اماں کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد میری دادی نے مجھے مار مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میں رو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آخر میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے
میں نے تو اپنی ماں کو نہیں مارا تھا، پھر میری دادی مجھے کیوں مار رہی تھی؟ تب میری آپی تھیں جو مجھے اندر لے کر آئیں۔ انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، مجھے پیار سے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپی میری دادی مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں، مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب میری چچی اور چچا تھے جو ہمیشہ مجھ سے دور رہتے تھے۔ ان کی بیٹی بالکل میری عمر کی تھی، مگر وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے لمبے بال جیسے وہ کوئی گڑیا ہو۔ میں اس کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی۔ میں اس کے پاس جاتی تھی تو میری چچی اسے سختی سے اپنے پاس بلا لیتی تھی۔ خبردار جو تم اس کے پاس گئی، تم اس کے پاس بالکل نہیں جاؤ گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ میں بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ بڑے ہونے کے بعد میں اسکول جانے لگی تھی۔ جب میری چچی نے منع کر دیا تھا کہ میں اس اسکول میں نہیں ڈالوں گی جس اسکول میں میری بیٹی پڑھتی ہے، ورنہ میری بیٹی کی بھی ذہانت مان پڑ جائے گی، میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میری قسمت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ہمیشہ میرے ٹیسٹ میں اچھے نمبر نہیں آتے تھے۔ میری چچی اور میری دادی مجھ پر ہنستی رہتی تھیں اور میری بہن کو یہی کہتی تھیں کہ اسے اسکول سے نکال دو، ہم فیس ضائع نہیں کر سکتے، بہتر ہے یہ پیسے کسی اور جگہ خرچ کر لیں۔ مگر میری بہن کی ایک خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کم از کم میٹرک تک تو پاس کر لوں۔ میری بہن جوان ہو گئی تھی، اب اسے اپنے رشتے کی فکر لگی رہتی تھی۔ تب ایک روز اس کا رشتہ آیا تھا۔ میں نے چائے بنائی تھی، چائے لے کر میں مہمانوں کے پاس گئی۔ اگلے ہی پل چائے کا سارا کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ چائے بکھر گئی تھی۔ میری دادی ایک نظر مجھے دیکھنے لگی جیسے وہ مجھے کاٹ کھائیں گی، مگر مہمانوں کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، اور میں جان گئی تھی کہ مہمانوں کے جانے کے بعد میری شامت پکی ہے۔ پر اس روز اچانک کیا ہوا کہ لڑکے کی ماں نے میری بہن سے کہا تم قد میں چھوٹی ہو، میرا بیٹا بڑا ہے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ مہمانوں کے جاتے ہی میری دادی چمٹا لے کر میرے پیچھے دوڑنے لگی تھی۔ تیری وجہ سے تیری بہن کا رشتہ کہیں پکا نہیں ہو رہا، تیری نحوست کا سایہ کب ختم ہوگا؟ یہ سن کر میں بہت زیادہ رونے لگی۔ میں صحن کے کونے میں چھپ کر رو رہی تھی جب میری بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی رونے سے کچھ نہیں ہوگا، کیا ہوا اگر سب لوگ تمہیں برا کہتے ہیں؟ میں نے تو کبھی تمہیں برا نہیں کہا، تو میری بہن ہے، میں تم سے کبھی شکوہ نہیں کروں گی، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ جاؤ جا کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلو۔ میں تمہیں اتنی بار کہہ چکی ہوں کہ جب ایسا کچھ ہو تو تم باہر چلی جایا کرو تاکہ کم از کم دادی کی ڈانٹ سے تو بچ سکو۔ میں اپنی بہن کی بات سن کر چہرہ دھویا اور باہر چلی گئی۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ درختوں کے نیچے بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتے رہتے تھے اور کھیلتے رہتے تھے۔ ہم لوگ چھپن چھپائی کھیلتے تھے تو کبھی پکڑن پکڑائی۔ تبھی اچانک ہماری نظر اس پیڑ پر گئی تھی جس کے نیچے بہت پرانی سی قبر تھی۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے اپنے دوستوں کو خاموش کر دیا۔ ارے چپ ہو جاؤ، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے یہ جگہ مناسب نہیں ہے، ہمیں یہاں ایسی مذاق والی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کسی کا مذاق اڑا رہے تھے جب شمیم نے کہا تم شاید فضول میں وہم پال رہی ہو، کچھ نہیں ہوتا، اب بھلا ہم آپس میں کوئی مستی مذاق بھی نہیں کر سکتے؟ میں نے اس سے کہا مستی مذاق تو کر سکتے ہیں پر یہ جگہ غیر مناسب ہے ایسی باتیں کرنے کے لیے۔ دیکھو تو صحیح، اس درخت کے نیچے وہ ابری ہوئی مٹی ہے، لگ رہا ہے جیسے کسی کی قبر ہے۔ میری بات پر سمرا نے بھی جواب دیا لگ تو ایسا ہی رہا ہے۔ میں نے اسے کہا اگر یہ قبر ہے تو ہمیں اس کے ارد گرد ایسی دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ ہم لوگ آرام سے فاتحہ پڑھنے لگے تھے، تب اچانک درخت کی ہوائیں چلنے لگیں اور پھر تیز سی بارش ہونے لگی تھی۔ بارش اتنی تیز ہو رہی تھی کہ شمیم اور سمرا کے تو گھر نزدیک ہی تھے جبکہ میرا گھر نزدیک نہیں تھا، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سمرا تو ویسے بھی مجھ سے زیادہ نہیں ملتی تھی، اس کی اماں جلدی اسے بلا لیتی تھی۔ میں اسی جگہ پر بارش تھمنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں بہت زیادہ بھیگ گئی تھی۔ اگلے ہی پل اچانک میری نظر زمین پر گئی۔ ایک چھتری گھوم گھوم کر میرے قدموں تک آ گئی تھی۔ نہ جانے یہ چھتری کس کی تھی اور ایسے میرے پاس کیوں آ گئی تھی۔ میں نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی مگر کوئی انسان نہیں تھا۔ پھر یہ چھتری کس کی تھی جس نے میری مدد کی تھی؟ میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ چھتری اپنے اوپر کر لی تاکہ بارش کے پانی سے بچ سکوں۔
میں گھر آئی تو میری دادی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. کہنے لگی یہ چھتری تو نے کہاں سے لی ہے اور تو کس کے ساتھ تھی؟ میں نے بتایا کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی تھی. پر دادی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی. کہنے لگی آج سے تو کہیں نہیں جائے گی، بلکہ تجھے تو میں کسی مدرسے میں ڈالوں گی. اور یوں دادی نے مجھے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا. میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے چلی جاتی تھی. وہ مدرسہ بھی اسی جگہ پر آباد تھے جہاں میری طرح کی اور لڑکیاں بھی آتی جاتی تھیں. تب اچانک اسی وقت میری آپی کا ایک اور جگہ سے رشتہ آیا. میں اس وقت میٹرک میں پہنچ گئی تھی. میرے نمبر اتنے اچھے نہیں تھے. یہ آپی کی ضد تھی کہ وہی مجھے بس میٹرک تک پڑھوانا چاہتی تھی. تبھی مدرسے سے واپسی پر جیسے ہی میں گھر گئی، مہمان پہلے سے موجود تھے. جیسے ہی لڑکے کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ مجھے دیکھ کر عجیب سا مسکرانے لگا تھا. مجھے بہت عجیب لگا تھا. میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا لڑکا میری آپی کا شوہر بنے. میں نے آپی کو بلایا اور کہا دیکھیں وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے اس کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے. وہ بس ہماری زمین چاہتا ہے. میرے ابا کے نام جو زمین تھی میری دادی اسی کا حوالہ دیکھ کر رشتہ طے کروانا چاہتی تھی. جب آپی کہنے لگی تم کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا پتہ ایسا کچھ نہیں ہو. میں نے آپی کو مزید بتایا کہ وہ مجھے دیکھ کر عجیب نظروں سے گھور رہا تھا. پر یہی بات لڑکے کی ماں نے سن لی تھی جو کہ واش روم کے لیے آئی ہوئی تھی. انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو باتیں کرتے سن لیا تھا اور واپس جا کر ہنگامہ کر دیا. دیکھو تو صحیح یہ لڑکی کیسی ہے اور اس کی زبان کتنی خراب ہے. یہ اپنی بہن کو اس رشتے کے خلاف کر رہی ہے. لگتا ہے یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس کی بہن کا گھر بس جائے. دیکھو تو صحیح اس کی بہن کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور اسے فکر ہی نہیں جو لڑکے کے بارے میں ایسی گندی گندی باتیں کر رہی ہے. یہ سن کر لڑکا بھی کھڑا ہو گیا. کہنے لگا میں اس لڑکی کو چھوڑوں گا نہیں. وہ مجھے دیکھ کر آگے بڑھنے لگا پر اس کی ماں نے اسے روک لیا. کہنے لگی اسے بے شک مت چھوڑنا، لیکن ہم اس گھر میں ایک پل کے لیے نہیں رہ سکتے. وہ لڑکا مجھے چیلنج کرتا گھور کر دیکھنے لگا. اس کی آنکھوں میں خباثت تھی. میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی. مجھے معلوم تھا کہ اب مجھے پھر سے دادی سے ڈانٹ سننے کو ملے گی. میری آپی رو رہی تھی. میں نے انہیں دلاسا دیا. اس وقت پہلی دفعہ دادی نے مجھے کہا تھا تو اپنی ہی بہن کی دشمن بنی ہوئی ہے. تجھے کیوں نہیں سمجھ آتی کہ تیری بہن کی عمر نکلتی جا رہی ہے، اسے کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا. بجائے اس کے کہ تو اس کا ساتھ دے تو اسے ڈرا رہی ہے. یہ سن کر میں گھبرا گئی. میں اسے کیا بتاتی؟ میں بالکل نہیں چاہتی تھی کہ میری بہن کی زندگی برباد ہو جائے، پر مجھے کہاں پتہ تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے. اس دن کے بعد ایک دفعہ جب میں مدرسے سے گھر واپس جا رہی تھی، وہ راستہ سنسان سا تھا. اچانک سے مجھے لگا جیسے کوئی روشنی میرے پیچھے سے آ رہی ہو. میں نے پیچھے دیکھا تو ایک کالے رنگ کی کار تھی جس نے اپنی لائٹس میرے اوپر کی ہوئی تھیں. اس کار والے نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا. میرے پیروں تلے زمین نکلنے لگی تھی. اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگتی، اچانک ہی میں کسی وجود سے ٹکرا گئی تھی. میں گرنے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے ہاتھ سے تھام لیا. وہ اور کوئی نہیں بلکہ ایک سفید رنگ کا خوبصورت سا نوجوان تھا جو کافی سادہ لگ رہا تھا. اسے دیکھ کر مجھے پہچان ہونے لگی تھی. پھر مجھے خیال آیا کہ یہ نوجوان تو مجھے مدرسے کے باہر بھی دکھائی دیتا تھا، جو ہمیشہ مدرسے کے باہر بیٹھا رہتا تھا. اسے کوئی کام نہیں ہوتا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے وہ وہاں کا چوکیدار ہو. وہ کہنے لگا آپ ٹھیک تو ہیں نا، اور آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اسے کہا کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے. تو وہ نوجوان کہنے لگا میرے ساتھ آئے، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں. نہیں، میں خود چلی جاؤں گی. مجھے دادی کا خیال آیا تو میں نے اسے منع کر دیا. تبھی اس کی نظر گاڑی والے پر پڑی تھی. وہ گاڑی والا وہاں سے گاڑی بھگا چکا تھا. میں اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی. وہ کہنے لگا فکر مت کریں، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ میری مدد لے سکتی ہیں. میں ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. میں واپس گھر آ گئی تھی. اگلی روز جب میں مدرسے میں گئی تو اچانک میری نظر پھر سے اسی نوجوان پر پڑی تھی. اس نے آج بھی سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ مدرسے میں نماز ادا کر رہا تھا. وہ مجھے ایک با کردار انسان لگا تھا. ایسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا. اور پھر وہ میری مدد کیوں کر رہا تھا؟ صرف اتنا ہی نہیں، ایک روز پھر سے بارش ہو رہی تھی. بارش کے پانی میں میری چپل پھسل گئی تھی. میں نے اسے کافی تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی.
اتنے میں ہی کسی نے پیچھے سے پکارا، کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی نوجوان تھا۔ اس کا نام راہب تھا۔ میں نے کہا، دراصل میری چپل بارش کے پانی میں بہہ گئی ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ اتنے میں ہی وہ مسکرا کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر بولا، کوئی بات نہیں، آپ یہ چپل پہن لیں۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ یہ چپل کہاں سے لائے ہیں اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے پاس چپل نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ باتیں چھوڑیں، بس یہ چپل پہن لیں۔ میں نے وہ چپل لی۔ وہ میرے پاؤں کے ناپ کی ہی تھی، ایسے پوری تھی جیسے میرے لیے ہی بنی ہو۔ اس پر سفید رنگ کے نگینے لگے ہوئے تھے۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ راہب میری ہر طرح سے مدد کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اسے کب پتہ چل جاتا ہے کہ میں مصیبت میں ہوں۔ وہ ہمیشہ میری مدد کے لیے موجود ہوتا تھا۔ راہب ہمیشہ مدرسے کے باہر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھ لیا، آپ یہاں کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیا آپ مدرسے کے رکھوالے ہیں؟ میری بات پر وہ مسکرا دیا، کہنے لگا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں بس یہاں کسی کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میں نے پوچھا، کس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا آپ کسی کے گھر چوکیداری کرتے ہیں؟ اس نے پھر انکار کر دیا اور بس مسکراتا رہا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ لیکن اس نے مجھے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں پھر سے واپس گھر چلی گئی۔ جب سے میری راہب سے بات چیت ہوئی تھی، میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ جو اداسی مجھے لوگوں کے طعنے دے کر گئے تھے، وہ راہب سے مل کر ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ تب ایک روز راہب مجھ سے پوچھنے لگا، کیا آپ اسکول جاتی ہیں؟ اس کی بات پر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اسکول جانا چھوڑ دیا ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے میں اسکول نہیں گئی تھی اور میرا پورا ارادہ تھا کہ میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ میری بات سن کر وہ بہت زیادہ اداس ہو گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو اسکول تو جانا چاہیے، اس نے کہا۔ نہیں، میں اسکول جاؤں گی تو جانے کا فائدہ نہیں ہے، بس فیس ہی ضائع ہو رہی ہے۔ میری دادی کو پسند نہیں ہے کیونکہ میرے نمبر اچھے نہیں آتے۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ یہ کہتے کہتے میں بہت زیادہ رونے لگی تھی، کیونکہ مجھے وہ سب لوگوں کی باتیں یاد آ رہی تھیں جو میرے 2 مہینے کے ہونے کے بعد ہی لوگوں نے مجھ سے کہنا شروع کر دی تھی۔ اگلے ہی پل راہب نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، کیا مجھے اپنا دوست سمجھتی ہو؟ اس کی بات پر مجھے یاد آیا کہ کیسے اس نے مجھے اس گاڑی والے سے بچایا تھا جو اب تک میرا پیچھا کر رہا تھا، ورنہ اس دن تو وہ میرے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ وہ کہاں گیا تھا، اس کا کیا بنا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ میں نے راہب سے کہا، جی، آپ نے میری جان بچائی ہے اور اب میری مدد بھی کی ہے، تو اب آپ میرے دوست ہیں۔ راہب کہنے لگا، پھر آپ ایسا کریں کہ اپنا اسکول دوبارہ جوائن کر لیں۔ یہ سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے کہا، میں کیسے جوائن کروں؟ میں کیسے دوبارہ اسکول جاؤں؟ میرے تو اپنے گھر میں میری کوئی نہیں سنتا۔ اگر میں نے اپنی بات منوانے کی کوشش کی تو سب لوگ مجھ پر برس پڑیں گے، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ راہب کہنے لگا، بس اب صبح سویرے اپنے گھر سے اسکول چلی جانا، کسی کو نہ بتانا کہ آپ اسکول جاتی ہیں۔ سب کو یہی لگے گا کہ آپ اپنی سہیلیوں سے ملنے جاتی ہیں۔ مجھے اس کی بات پسند آئی تھی، لیکن پھر میرے دل میں سوال آیا کہ میری فیس کون بھرے گا؟ یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ راہب کہنے لگا، فکر نہ کریں، آپ کی فیس بھی بھر جائے گی، بس آپ نے وہی کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اگلے دن صبح 6 بجے میں اسکول چلی گئی تھی۔ کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا کہ میری فیس ادا ہوئی ہے کہ نہیں، اور یوں آرام سے میرا دن گزر گیا۔ راہب نے مجھ سے کہا تھا، اگر کسی چیز میں مجھے مشکل پیش آئے تو میں اس سے پوچھ لیا کروں۔ مدرسے سے واپسی پر میں راہب کے پاس بیٹھ جاتی تھی اور اپنا بیگ کھول کر مشکل چیزیں اسے سمجھانے کو کہتی تھی۔ راہب مجھے آرام سے سمجھا دیتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نہ جانے کیسے اسے پتہ ہوتا تھا کہ ٹیسٹ یا امتحان میں کون سے سوال آئیں گے۔ وہ انہی سوالوں کو بار بار مجھے یاد کرنے کا کہتا۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی، کیونکہ امتحان میں وہی سوال آتے تھے جن پر راہب نے زور دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے راہب وہاں کا استاد ہو، پر جب میں نے اس سے سوال کیا تو جواب دینے کی بجائے وہ بس مسکرا دیتا تھا۔ ایک روز میری آپی نے کہا تھا، میں بازار جا رہی ہوں، چچی اور دادی بھی گھر نہیں ہوں گی،
تم ایسا کرنا کہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل لینا، مدرسے کے بعد گھر جلدی نہ آنا۔ میں نے آپ ہی کی بات تو مان لی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ سمرا کی امی تو مجھے اپنے گھر داخل بھی نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ ایک روز جب میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی تب اچانک ہی میرے ہاتھوں سے ایک پلیٹ نیچے گر کر ٹوٹ گئی تھی۔ تب سمرا کی امی نے مجھے بہت زیادہ باتیں سنائی تھیں۔ سمرا اپنی امی کو منع کر رہی تھی کہ امی، یہ میرے گھر مہمان بننے کے لیے آئی ہے، آپ اس سے ایسی باتیں سنا رہی ہیں؟ یہ کون سا ہمارے گھر کی فرد ہے؟ ہم تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتے، آپ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ سمرا کی امی اس سے بولیں، تمہیں نہیں پتا، اس نے تو اپنے ماں باپ کو بھی کھا لیا ہے، یہ تو اتنی نحوست کی ماری ہے۔ تجھے پتہ ہے اس کی بہن اب تک کنواری کیوں بیٹھی ہے؟ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ یہ مہمانوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر یہ مہمانوں کے سامنے نہ آئے تو اس کی بہن کا رشتہ پکا ہو جائے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میں فوراً وہاں سے گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر میں رونے لگی تھی۔ میں نے آپی سے کہا، آپی، کیا آپ کا رشتہ میری وجہ سے پکا نہیں ہو رہا؟ کیا اس میں میرا قصور ہے؟ آپی بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم کیوں فکر کر رہی ہو، رشتہ پکا ہو جائے گا۔ اور پھر اسی کے اگلے دن ہی تو آپی نے مجھے منع کیا تھا کہ میں گھر جلدی نہ ہوں، سمرا کی طرف بھی نہیں جا سکتی، اور شمیم بھی کہیں گئی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں راہب کے پاس ہی بیٹھ جاؤں، لیکن جیسے ہی میں اس کے پاس گئی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا، کیونکہ مدرسے سے واپسی پر تو وہ ہمیشہ اسی جگہ پر بیٹھا ہوتا تھا۔ اب میں مجبور ہو گئی تھی، مجھے گھر جانا ہی پڑا تھا۔ جیسے ہی گھر گئی تو سامنے مہمانوں کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپی بہت زیادہ خوش تھی، اس نے بہت اچھا سا لباس پہنا ہوا تھا، تو پھر آپی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ انہوں نے کیوں کہا کہ وہ بازار جا رہی ہیں اور چچی اور دادی بھی گھر پر نہیں ہوں گے؟ یہ سوچ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں نے آپی سے کہا، مجھے بھی مہمانوں کے پاس جانا چاہیے۔ آپی نے مجھے کھینچ کر ایک تھپڑ مارا اور پھر چچی کے بلانے پر وہاں سے چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے آپی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپی بہت زیادہ رو رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے میرا رشتہ کہیں پکا نہیں ہو رہا، تم فساد کی جڑ ہو۔ پہلی دفعہ مجھے کوس رہی تھی۔ اس وقت میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو، سب کچھ فنا ہو گیا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ آپی نے مجھے گھسیٹ کر صحن میں دھکا دیا۔ میری دادی کہنے لگی، اس نحوست کی ماری کو اس گھر سے نکال دے روہینہ، تیرے رشتے اسی وجہ سے پکے نہیں ہو رہے، تو ساری زندگی اپنی ہی بہن کی وجہ سے کنواری رہ جائے گی۔ میری بات مان تو اسے گھر سے نکال دے۔ جب تو اسے گھر سے نکالے گی نا تو دیکھنا تیری زندگی سنور جائے گی۔ آپ ہی مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری اپنی سگی بہن دادی کی باتوں میں آ گئی تھی۔ یوں وہ مجھے بازو سے دبوچ کر گھر سے نکالنے لگی۔ جیسے ہی مجھے گھر سے نکالا میں دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ آپ ہی دروازہ کھولیں، ایسا کیوں کر رہی ہیں آپ تو سب سے الگ تھیں، آپ تو کہتی تھیں کہ آپ ان جیسی نہیں ہیں، پھر یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ آخر میری غلطی کیا ہے؟ میں رو رہی تھی، لیکن آپ ہی کو تو میری باتوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب اچانک ہی میرے سامنے راہب آ گیا تھا۔ وہ کیسے آیا تھا؟ اسے کیسے میرا پتہ چلا؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ کہنے لگا، میری آنکھوں میں دیکھو، کیوں رو رہی ہو؟ میں بس گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی۔ وہ بولا، دیکھو میری آنکھوں میں جھانکو، میں تمہاری قسمت بدل دوں گا۔ سب کو یہی لگتا ہے نا کہ تمہاری قسمت خراب ہے، لیکن اب بہت ہو گیا، تمہیں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کہیں لے کر جانے لگا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ گھر تھا یا چھوٹا سا محل مجھے نہیں پتا تھا۔ راہب ایک بڑی عورت کو اپنے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا، میں اسے لے کر یہاں آ گیا ہوں ماں۔ مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی تھی اور کہنے لگی، میری بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بہت اچھی ہو، تمہارے ساتھ کبھی برا کیوں ہوگا؟ لوگ تمہارے ساتھ برا کرتے ہیں نا، ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، آپ بھی کچھ دیر بعد مجھے یہی کہیں گی کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر میں آپ کے ساتھ رہی تو آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی مشکل دن آ جائیں گے۔ میں ہوں ہی ایسی، میں منحوس ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔
راہب کہنے لگا ایسی بات نہیں ہے، ہم ایسے نہیں ہیں کیونکہ ہم تو انسان ہی نہیں ہیں۔ اس کے منہ سے یہ سنتے ہی میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم انسان ہی تو ہیں۔ وہ بولا تم انسان ہو، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جن زادہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، انسان سے بھی زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں بولی تم میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہو؟ وہ بولا میں نے تمہاری اچھائی کی وجہ سے تمہاری مدد کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم دل کے صاف ہو، اسی وجہ سے میری ماں نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے تمہاری مدد کرنی ہے۔ یہ سن کر میں ششدر ہو گئی تھی کہ آخر اس نے میری کون سی اچھائی دیکھ لی۔ جب اس کی ماں میرے پاس آئی اور میرے چہرے کو تھام کر پیار سے بولی تھی میری بیٹی، تمہیں یاد ہوگا کہ تم اس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ پھر اگلے پل تم نے وہ قبر دیکھی تھی اور تم نے انہیں کہا تھا کہ یہاں مذاق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہاں تو فاتحہ وغیرہ پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ جگہ ایسی نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میں گھبرا کر رہ گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگیں دراصل وہاں سے کسی کام سے گزر رہی تھی میں، جب میں نے تمہیں دیکھا تھا میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں اتنی خوش ہوئی کہ میں نے تمہارا پیچھا کیا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تمہارے گھر میں تو لوگ تمہیں نحوست کی ماری کہتے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے تمہاری دادی کو تمہیں مارتے ہوئے پیٹتے دیکھا تو میں نے فوراً فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ میں واپس گھر آئی تھی اور یہ میرا بیٹا راہب ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہیں اس لڑکی پر نظر رکھنی ہے، تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے ان لوگوں سے بچانا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ اسے نقصان پہنچا دیں۔ تمہارے اپنے ہی تمہارے پرائے ہیں۔ مجھے تو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ اماں کی بات سن کر میں اور بھی زیادہ رونے لگی تھی۔ میں اماں کے گلے لگ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جنات ذات بھی اتنے اچھے ہو سکتے ہیں، پر مجھے اپنی بہن کی فکر تھی۔ میں نے راہب کو یقین دلایا کہ میری بہن ایسی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف میری دادی اور میری چچی کی باتوں میں آ کر مجھے ٹھکرا رہی ہے اور میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی ہے۔ راہب کہنے لگا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے، پر میں زیادہ دیر تک ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے میری بہن کی یاد آ رہی تھی، لیکن راہب نے مجھ سے کہنا شروع کر دیا تم اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے تمہیں گھر سے نکالا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں ایک روز راہب سے کہنے لگی میری بہن کے رشتے آتے ہیں لیکن میری بہن کو دیکھ کر ویسے ہی چلے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتے ہیں، کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا کون سا کام؟ جب میں نے اسے کہا تم میری بہن سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ سن کر تو راہب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا لیکن اگلے ہی پل اسے بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ وہ غصے میں وہاں سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ میں پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے تو اب خطرہ لگ رہا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ راہب کو جو بات میں نے کہہ دی ہے اس کی وجہ سے میں راہب کی دوستی سے بھی چلی جاؤں۔ اس نے میری اتنی مدد کی ہے جبکہ میں نے تو اس کا دل دکھا دیا تھا۔ راہب وہاں سے واپس آیا ہی نہیں تھا۔ وہ کہاں گیا تھا؟ میں نے اس کی ماں سے بھی پوچھا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ جب اس کی ماں کہنے لگی تم نے راہب کے ساتھ یہ کہہ کر اچھا نہیں کیا، تمہیں اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے ماں کی بات سنی تو میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے ان سے معافی مانگ لی، لیکن وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ تم نے راہب کے احساسات کا خیال نہیں رکھا، شاید وہ تمہارے سامنے اب کبھی نہ آئے۔ یہ سن کر تو میں بہت ہی زیادہ رونے لگی تھی۔ آدھی رات کو اچانک سے مجھے راہب کی آواز آئی تھی۔ میں دوسرے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب راہب اپنے ماں سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے جب وہ سنا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کسی بھی صورت اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جس نے میری محبت کے ساتھ اتنی بری حرکت کی ہے۔ میری بھی تو کوئی عزت ہے، آپ اس سے بات کیوں نہیں کر لیتی؟ اب جلدی سے جلدی اس سے کہہ دینا کہ یہ مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ میں اس کی بہن سے نہیں بلکہ اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر میرے تو واقعی ہوش اڑ گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سر تھام کر رہ گئی۔ تب اچانک وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ پھر راہب کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی جو مجھ سے مخاطب تھا۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا تمہیں شرم نہیں آتی؟
یہ چھپ چھپ کر ہماری باتیں سنتی ہو؟ میں وہیں شرم سے چور ہو گئی تھی۔ اس کی ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اب تم نے خود ہی سن لیا ہے، اب تم فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں خوف زدہ ہو گئی تھی، میں راہب سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ہمیشہ یہ کیوں کہتا تھا کہ میں تمہاری قسمت بدل دوں گا۔ جب اس کی ماں نے مجھے سمجھایا، راہب کو تو میں نے ہی تمہارے پیچھے لگایا تھا تاکہ وہ تمہاری حفاظت کرے۔ تمہاری حفاظت کرتے کرتے تمہارے صاف دل کو دیکھ کر اسے کب تم سے محبت ہو گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا، لیکن میرا بیٹا تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے ان سے کہا، ہم ایک آدم زاد ہیں اور آپ کا بیٹا جنات میں سے ہے، ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ جب وہ کہنے لگے کہ تم بھی تو اپنی بہن سے اس کی شادی کروانے والی تھی نا، تو پھر تم خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ تو میں بہت گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ جب بھی میں نے فیصلہ کیا تو میں نے راہب سے کہا، میں تم سے شادی کر لوں گی، لیکن بدلے میں تم میری بہن کا پہلے رشتہ کرواؤ گے۔ پہلے میں اس کی شادی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو، لڑکا اس سے بہت محبت کرے، اس کی زندگی بہت اچھی گزرے۔ اس نے میرے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اب اس کی زندگی میں سکون آ جائے۔ اگر تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو پھر میں اس کے بدلے میں تم سے شادی کر لوں گی۔ راہب خوش ہو گیا اور کہنے لگا، تم فکر مت کرو، ایسا ہی ہوگا۔ کچھ دنوں بعد راہب نے مجھے کہا کہ تم اب اپنے گھر واپس جا سکتی ہو۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنے گھر جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی گھر پہنچی تو میری بہن میرے گلے لگ گئی، مجھ سے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ راہب نے اس کی مدد کر دی ہے، شاید اس کی شادی طے ہو گئی ہے۔ جب اس نے کہا، تم نے ہی لڑکے والوں کو بھیجا تھا، تم بہت اچھی ہو، میں نے تمہارے ساتھ چچی کے کہنے پر اچھا نہیں کیا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یقیناً لڑکے والوں نے میرا بتایا تھا، یعنی راہب نے میری بھی مدد کی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی بہن کو معاف کر دیا تھا، جبکہ دادی اور چچی تو ابھی بھی حیرت زدہ تھی کہ میری بہن کا رشتہ اتنے اچھے گھر میں کیسے آ گیا۔ وہ لڑکا راہب کا دوست تھا جو کہ آدم زاد تھا۔ راہب سے اس کی دوستی تب ہوئی تھی جب راہب کو انسانوں کی بستی میں کسی آدم زاد کی ضرورت تھی۔ وہ اسی کے شو روم میں کام کرتا تھا۔ لڑکے کا اپنا شو روم تھا۔ لڑکا بہت زیادہ امیر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیندار بھی تھا۔ وہ نماز پڑھتا تھا اور مدرسے میں بھی جاتا تھا۔ جس مدرسے میں پڑھتی تھی اس کو بھی اس نے بہت زیادہ فنڈ دیے ہوئے تھے۔ جب لڑکا میری بہن کو دیکھنے آیا تو اسے یہی پتا تھا کہ راہب اسے جانتا ہے، اور اس نے آنکھ بند کر کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میری بہن کی خوشی دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، لیکن میری چچی اور میری دادی کو یہ خوشی راس نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگے، تم ہماری بیٹی ہو، تمہیں اتنا دور نہیں جانے دیں گے۔ لڑکا دوسرے شہر میں رہتا تھا، پر میری بہن نے بھی ضد لگا لی تھی، جبکہ دادی نے فیصلہ کیا تھا، اگر تم نے اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے تو ہم لوگ تم دونوں بہنوں کو گھر سے نکال دیں گے۔ یہ سن کر میری بہن غصے میں آ گئی۔ اس نے دادی کو ساری سچائی سنا دی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا تھا، میں نے سچ میں چچی کی باتوں میں آ کر اپنی بہن کو گھر سے نکالا تھا، صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ لوگ ہمیشہ مجھے میری بہن کے خلاف کرتے رہے۔ میری بہن نے بچپن سے اب تک آپ لوگوں کے تانے ہی سنے ہیں، جلی کٹی باتیں سنی ہے اور اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمیں گھر سے نکالنا ہے تو ہم خود ہی گھر سے چلے جائیں گے، ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر دادی کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ پھر سے ہم دونوں بہنوں کو مارنے لگی تھی، لیکن اس بار ہم دونوں پہلے کی طرح کمزور نہیں تھی۔ مجھے راہب نے اتنی ہمت دی تھی کہ میں اپنا مقابلہ کر لیتی تھی۔ میری بہن تو اب اور بھی زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ ہم دونوں نے ان سے مقابلہ کیا تھا۔ اپنا سامان وغیرہ لے کر ہم گھر سے باہر آ گئے تھے۔ آپ ہی کو یہی پریشانی تھی کہ ہم کہاں جائیں گے۔ آپ ہی بھی نہیں چاہتی تھیں کہ ابھی سے ہی وہ اس لڑکے کی مدد لیں، ابھی تو ان کی منگنی ہوئی تھی۔ اور یوں مجھے راہب کا خیال آیا۔ میں نے آپ ہی سے کہا، آپ تسلی رکھیں، میرا دوست ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ آپ ہی بھی چونک گئی تھیں کہ کون دوست ہے۔ میں نے انہیں ابھی سچائی نہیں بتائی تھی۔ تبھی اچانک راہب ہمارے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ باہر کیوں آ گئے ہیں۔ میری آپی نے اسے ساری سچائی بتائی تھی۔ اس نے ہماری مدد کی۔
ہمیں لے کر وہ اپنے گھر آ گیا تھا۔ اس کی ماں نے جیسے ہی میری بہن کو دیکھا تو پہلے تھوڑی سی ناراض ہو گئی تھیں۔ آپی بھی کہنے لگی تھیں کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ میں نے آپی کو بتا دیا کہ جب آپ نے مجھے گھر سے نکالا تھا تو انہوں نے ہی مجھے رہائش دی تھی، میں ان کے پاس ہی رہتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے واپس جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ راہب کی ماں کو اب آپ پر بہت غصہ آتا تھا، مجھ پر ترس آتا تھا، لیکن اگر آپ ان سے معافی مانگ لیں گی تو شاید یہ خوش ہو جائیں، اور یوں میری بہن نے راہب کی ماں سے معافی مانگ لی تھی۔ میں نے اپنی آپی کو بتا دیا تھا کہ آپ کا رشتہ راہب کی وجہ سے ہوا ہے۔ دراصل تو راہب نے آپ کی مدد کی ہے، یہ آپ کے ہونے والے شوہر کے دوست ہیں۔ آپی راہب کی اور بھی زیادہ عزت کرنے لگی تھیں۔ ایک روز آپی مجھے کہہ رہی تھیں کہ راہب بہت اچھا ہے، کیا پتہ وہ تمہیں پسند کرتا ہو۔ میں نے یہ سنا تو میں مسکرا دی۔ میرے چہرے پر بکھری لالی دیکھ کر آپی جان گئی تھی اور کہنے لگیں کہ ایک دفعہ میری شادی ہو جائے تو اس کے بعد میں تمہارا رشتہ خود راہب سے مانگوں گی۔ میں نے آپی کو ساری سچائی بتا دی کہ دراصل راہب مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں نے راہب سے یہ شرط رکھی تھی کہ پہلے میں اپنی بہن کا گھر بساؤں گی، اس کی خوشیاں دیکھوں گی اور پھر ہی تم سے شادی کروں گی۔ میری بات سن کر آپی میرے گلے لگ گئی تھیں، بہت زیادہ رونے لگی تھیں اور یہی کہنے لگی تھیں کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر اتنا شک کیا، تمہیں کتنی جلی کٹی سنائی تھی۔ یوں کچھ دیر بعد ہی آپی کا نکاح ہو گیا۔ آپی کی شادی ہو گئی تھی اور وہ رخصت ہو گئی تھی، جس کے فوراً بعد یہ پتہ چلا کہ ہماری دادی کا انتقال ہو گیا، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ تبھی میں بھی راہب کے ساتھ اس گھر آ گئی تھی، جب اچانک سے میری چچی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ راہب جیسے ان کے سامنے گیا تو وہ اپنی اصلی صورت میں آنے لگا تھا۔ میری چچی نے یہ سب دیکھ لیا کہ راہب ایک جن زادہ ہے۔ میں راہب کو وہاں سے لے کر واپس آ گئی، لیکن میری چچی کو شک ہو گیا تھا۔ یوں ایک عامل کے ذریعے میری چچی نے اب جنزادے پر حملہ کروا لیا تھا۔ وہ اب ہمارے پیچھے پڑ گئی تھیں، کیونکہ وہ جان گئی تھیں کہ اگر میری بہن کا اتنا اچھا رشتہ ہوا ہے تو وہ اسی جنزادے کی وجہ سے ہوا ہے، اور تو اور میں جنزادے کے ساتھ شادی بھی کرنے والی تھی۔ میری چچی نے جنزادے کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی، جبکہ ایک روز جنزادے نے مجھے کہا کہ اگر تمہاری چچی اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گی تو پھر میں انہیں برباد کر دوں گا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں چچی کے پاس گئی اور ان سے کہا، دیکھیں چچی، وہ جنزادہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ چچی کہنے لگیں کہ میں ایک شرط پر اس کا پیچھا چھوڑوں گی۔ چچی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ چچی کہہ رہی تھیں کہ میں بھی امیر ہونا چاہتی ہوں کہ میرے پاس بھی اتنے ہی پیسے ہوں، میں اتنی امیر ہو جاؤں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ تم اپنے دوست سے کہو کہ وہ میری اتنی مدد کرے کہ اس گھر کو محل بنا دے۔ یہ سن کر میں سر تھام کر رہ گئی تھی۔ میں جنزادے کے پاس جا کر یہی کہا جب وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، تمہاری چچی کی نیت میں فتور ہے، ایسے برے انسان کی ہم مدد نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں نے تمہاری چچی کی مدد کر دی تو پھر جنات کی بستی کے شہنشاہ مجھ سے میری ساری طاقت واپس لے لے گا، مجھے قید کر دے گا، یہاں تک کہ مجھے اس کی سزا مل سکتی ہے اور میں کبھی واپس نہیں جا سکوں گا۔ تم اپنی چچی کو سمجھاؤ، اور ہاں، اگر وہ نیک ہو گئیں اور اگر انہوں نے برے کاموں سے معافی مانگ لی اور عبادات میں مشغول ہو گئیں تو پھر میں تمہاری چچی کی بہت مدد کروں گا، لیکن اپنی چچی کو یہ بتا دو کہ جب تک وہ اپنے شیطانی ارادوں سے باز نہیں آتی میں ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ سنا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں چچی کے پاس گئی۔ وہ کہنے لگیں، کیا ہوا، تم نے اپنے دوست سے بات نہیں کی نا؟ میں نے گھبرا کر ان سے کہہ دیا کہ میرا دوست یہی کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ اپنے شیطانی کاموں سے باز نہیں آئیں گی اور دین کے راستے پر نہیں چلیں گی وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایک نیک جنزادہ ہے۔ وہ آپ کی تبھی مدد کرے گا جب آپ برے کام چھوڑ کر دل سے نیک کاموں کی طرف آ جائیں گی۔ چچی نے یہ سنا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ میں واپس آ گئی تھی۔ راہب اور میری شادی کی تیاری شروع ہو گئی تھی۔ میری بہن کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک جنزادہ ہے۔ اس نے پہلے تو بہت زیادہ پریشانی ظاہر کی، لیکن اب وہ خوش ہو گئی تھی کیونکہ میری خوشی میں ہی اس کی خوشی تھی، اور یوں جنزادے کے ساتھ میری شادی ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی کسی عام انسان کے ساتھ نہیں بلکہ جنات میں سے ایک جنزادے کے ساتھ ہوئی ہے۔ میری ساس جو کہ جنزادی تھی وہ بہت خوش تھی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ کبھی کبھی اپنی ماں بھی یاد آتی کہ میرے اگر ابا ابا زندہ ہوتے تو وہ آج مجھے اس یادگار جوڑے میں دلہن بنتے دیکھتے، ان کے بھی کتنے ارمان ہوتے، لیکن میری قسمت میں کچھ اور ہی منظور تھا۔
کچھ عرصے بعد ہم لوگ چچی کے ہاں گئے۔ میں نے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ چچی عبادات میں مشغول تھیں، یہاں تک کہ محلے کی عورتیں اپنے سارے مسئلے لے کر چچی کے پاس آتی تھیں۔ میری شادی کو اس وقت 1 سال ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چچی نے میری بات مان لی تھی۔ میں نے چچی سے کہا کہ میں راہب سے کہتی ہوں، وہ ضرور اب آپ کی خواہش پوری کر دے گا جو آپ چاہتی ہیں۔ جب چچی میرے پاس آ کر میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور مجھ سے معافی مانگنے لگیں کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، ہمیشہ میں نے تمہیں تانے دیے ہیں، میں نے ہمیشہ تمہیں کم تر سمجھا ہے، تمہیں منحوس سمجھا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لیکن میں راہب سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتی، میری اب کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے اللہ پر یقین ہے، اگر میری کوئی خواہش ہوگی تو اللہ ضرور پوری کرے گا۔ میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی ہے، لیکن میں جس لالچ میں اپنا کام چھوڑا اور جس لالچ میں نیک ہوئی، اب مجھے اس لالچ کی کوئی حوث نہیں ہے، کیونکہ مجھے اللہ پر یقین ہے، یہ یقین کرو۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میری چچی اتنا بدل گئی تھیں، دین کی طرف آ کر وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چکی تھیں، وہ صرف دین کو ہی ترجیح دیتی تھیں، اپنی بیٹی کو بھی وہ اب سدھار چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اپنی دادی یاد آ گئی تھی، کاش میری دادی نے بھی مرنے سے 1 دفعہ پہلے اپنا محاسبہ کر لیا ہوتا، 1 دفعہ سوچ لیا ہوتا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا ہے، تو شاید وہ بھی اللہ سے معافی مانگ لیتے، انہیں بھی شاید ایک موقع مل جاتا خود کو سدھارنے کا اور اللہ سے معافی مانگنے کا۔ یہ سوچ کر میں رونے لگی۔ میں اپنی بہن کو بھی بتایا کہ میں نے راہب کو بتا دیا ہے کہ میری چچی کو کچھ نہیں چاہیے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، مجھے پتا تھا تمہاری چچی جب برائی کو چھوڑیں گی تو وہ پھر اس لالچ میں نہیں رہے گی، اسی وجہ سے میں نے یہ شرط رکھی۔ یوں میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میری وہ قسمت جس پر ہر کوئی مجھے کوستا تھا، ہر کوئی مجھے منحوس کہتا تھا، اب میری قسمت دیکھ کر ہر کوئی مجھ پر رشک کرتا تھا۔